ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اراؤنڈ دا ورلڈ آپ لکھتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ ان کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، انگلینڈ سے بیس کرتی ہے bittertruth.uk، جہاں پہ آپ ان کے پروگرامز جو مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ کرتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جو لکھتے ہیں ان تمام تحریروں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے سچی بات ہے، آئی لو سمیع اللہ بھائی، مگر اتنا لکھتے ہیں، اور پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے جس کے لیے لکھتے ہیں، جن کو یہ لیکچر دیتے ہیں، جو ان کے استاد جی ہیں، وہی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سائٹ میری بٹر ٹروتھ ہے، لیکن بٹر ریمارکس میں آپ کے سن رہا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے تنور بھی آفر کر دیا، اور سبز چائے، کشمیری چائے کے بارے میں آپ نے بغیر کوئی دعوت میری قبول کیے ہوئی مجھے کنجوس قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سارے الزامات لگا دیے ڈاکٹر صاحب۔ جی میں نے ویسے آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے توسل سے یہ بھی اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی اس پیاری چھوٹی بہن کو اپنے ذاتی روز کے 7 خود معاف کیے ہوئے۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتی ہوں، ڈاکٹر صاحب سب سے بڑے سیاست دان ہیں۔ میرے تو 7 خون معاف کیے، میرے ساتھ جس کے بارے میں بات، اس دن شازیہ کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، شازیہ کو میں نے 14 خون معاف کیے ہوئے ہیں۔ تو مطلب آپ تو بات ہے نا کہ بڑے دل کے آدمی، بڑے دل کے آدمی، بڑے دل کے آدمی۔ میں آج بھی قائم ہوں اس بات کے اوپر، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ خون تو کریں ذرا، آپ خون کر دیتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن یہ کہ آپ بعض کا 7 سے آپ کا نمبر 7 سے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے آج آپ کو روکا ہے کہ 7 سے آگے نہ جایا کریں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، جناب قدرت اللہ شہاب صاحب سے آپ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے، جو کہ پاکستان کے ظاہر بیوروکریٹک پوزیشن پہ امبیسڈرز کی پوزیشن کے اوپر بھی آپ رہے ہیں، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کے زمانے سے، جب کہ سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا، تب سے آپ کی کتاب شہاب نامہ، اور اسی سلسلے کے ساتھ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے جوابات جو ہیں، مطلب مجھے بڑا فخر ہے کہ میں جو بھی ہوں بس میں عارفہ ہوں۔ میرا دل جو ہے، میں نے آپ کو کل ایک اپنی تصویر بھیجی جس میں ٹورنٹو میں میرے بارے میں جو ایک یہاں پر لیٹر سرکولیٹ ہوا، اور سی آر اے کو بھی وہ لیٹر بھیجا گیا کہ میں اس ادارے کے لیے کام کرتی ہوں۔ حالانکہ میں کسی ادارے کے لیے کام نہیں کرتی، اور میں اوپنلی کہتی ہوں کہ میرے اکاؤنٹس کو آ کے چیک کر لیں۔ آئی جسٹ ورک ہارڈ ود مائی کمرشلز۔ آئی لو پاکستان، اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی جو ہندوستان سے ہے وہ ہندوستان سے محبت کرتا ہے، جو پاکستان سے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ اینڈ لیونگ ان کینیڈا، آئی لو کینیڈا، اینڈ دا بیوٹی آف کینیڈا از ڈائیورسٹی۔ اور اس اوتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں بھی کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی وانٹ ٹو رسپیکٹ ڈائیورسٹی۔ اگر مجھے اپنی عزت کروانا ہے تو مجھے ہر دوسرے آدمی کی عزت کرنا ہوگی۔ دیٹس واٹ آئی فیل، دس از واٹ کینیڈا ٹاٹ می۔ پاکستان کی جب میں صورتحال کو دیکھتی ہوں تو انتہائی مخدوش صورتحال ہے، یہ کہنے میں کوئی ہمیں عار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر جن کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، قصور ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی، کر لو، کیا کہو گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بما تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی، اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اب میں سب سے پہلے اپنی جو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ نے جو ویڈیو بھیجا ہے ڈاکٹر اسٹار صاحب کا سورہ مائدہ کا، آپ یقین کریں کہ میں تو کام کے رہ گیا ہوں، اور میں نے آپ کی وہ جو تصاویر جو آپ کی جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی، اور وہ ویڈیو بھی، یہ دونوں میں نے تمام ان لوگوں کو بھیج دیا جس کا آپ نے وہ میں ذکر کیا ہے کہ جو مجھے استاد جی کہتے ہیں جو بھی ہے، ان کو بھیج دیا ہے، تاکہ میں نے کہا کہ مجھ پہ قیامت کرو یہ بار نہ رہے میری بہن کا۔
اور میں حقیقت یہ ہے اور میں اب آپ کو وہ لیٹر بھی بھیجوں گی کہ جو میرے لیے CRA کو بھیجا گیا تھا کہ میں اس ادارے کے ساتھ کام کرتی ہوں. ضرور بھیجیے گا. آپ نے دراصل وہ تصویر نہ میں تو بھیجیں. پاکستان ٹریول بھی نہیں کر سکتی, میں تو بالکل پاکستان نہیں جا سکتی, اور میرا بچہ تو کبھی بھی نہیں جائے گا. آپ تصویر جب نہ بھی بھیجتے تب بھی میرے دل میں آپ کی وہ تصویر بنی ہوئی ہے جو آپ ہیں. الحمدللہ آپ سے زیادہ کو محبوب پاکستانی نہیں ہے, میں جانتا ہوں, میں ایک عرصے سے اس بات کو جانتا ہوں, عملاً میں جانتا ہوں. آپ لفظوں کی بات نہیں میں کر رہا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ڈاکٹر سراج صاحب کا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس سے تو ہر آدمی کام کے رہ جاتا ہے, وہ قرآن کا ایک فیصلہ ہے. لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے نا, مطلب شام قریشی کا اور اسد کا مطلب ذکر کیا کہ ان کی جماعتیں منسوخ ہو گئی. آج کل ذرا سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص وہ بھی حیرت میں گم چرا لیے ایک دوسرے سے یہی سوال کرتا پھر رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا بنے گا, ہمارا مستقبل کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک دوسرے سے کوئی اچھی خبر کی تمنا دل میں لیے ہوئے نا, ایک امید کی شمع آنکھوں سے جائے جیسے, یہ ایسے جیسے بستر بر پہ پڑے مریض کے لواحقین نہیں ہے, وہ کسی معجزے کی آرزو میں کسی حکیم, بہترین ڈاکٹر, اسپیشلسٹ حاضر سے مریض کے تریاق ملنے کی نوید کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, یا کسی صاحب نظر کی دعا کی محتاج ہوتے ہیں جس سے مریض کی جی جان بچ جائے, اس کی آس ہو جائے. مجھے کیونکہ اس چیز کا بڑا احساس ہے, کیونکہ میں نے 7.25 سال اپنی اہلیہ کے ساتھ بیماری میں گزارے ہیں, دن رات شب و روز ان کے ساتھ. بڑی آس ہوتی ہے آدمی, لیکن شاید اب مریض کو کسی حکیم کے تریاق یا کسی ڈاکٹر کی دوا یا پھر کسی صاحب نظر کی دعا سے زیادہ اب کسی ماہر سرجن کی ضرورت ہے. اور شاید آپریشن میں جتنی دیر ہوگی مریض کی جان بچنے کے امکانات اتنے ہی مخدوش کمزور ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. بلکہ میں ڈرتا ہوں میں یہ نہ کہیں کہہ دوں کہ ختم ہو جائیں گے. مریض کی حالت اتنی ہی بگڑتی چلی جائے گی, مریض اتنا ہی مرض اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا, آپریشن اتنا ہی لمبا تکلیف دہ ہو جائے گا. پھر ہماری حالت ایسی یعنی جاں بلب مریض جیسی بن گئی ہے جو بڑی مشکل سے رینگتا ہوا اپنے معالج کے پاس, اسپیشلسٹ کے پاس تو پہنچ تو جاتا ہے, لیکن اس میں اتنی ہمت باقی نہیں ہوتی کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس کو کیا ہو گیا, کیا تکلیف ہے, کیا بیماری ہے, کیا مرض ہے اسے. معالج کے پوچھنے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے رواں دواں ہو جاتے ہیں, زخموں سے چوٹ جسم کے ہرازہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. سالوں پرانی بیماریوں کا کرب سارے جہاں کا درد سمٹ کر اس کے چہرے سے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن بتانے کے لیے اس کی اپنی زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ماسویب سسکیوں, آہوں اور کراہوں کے درمیان صرف اشارے سے کبھی سر کی طرف, کبھی دل پہ ہاتھ رکھے, کبھی دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ رکھ کے زور سے رونا شروع کر دیتا ہے. جب مالک تھوڑا سا حوصلہ دلاتا ہے تو پھر اس کی جانب ایک عجیب سی امید اور اس کے ساتھ آنکھوں میں امید اور رحم کی درخواست کرنا شروع کر دیتا ہے. آپا یہی حال آپ کا ہے, یہی حال ماجد بھائی کا ہے, یہی حال میرا ہے, اور ان تمام لوگوں کا ہے جن کے سینے میں اس مملکت خدا پاکستان کا درد ایک تھوڑا بن کے, آملہ بن کے ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے. میں نے ناسور کا لفظ استعمال کیا ہے, اور درد کی شدت سے ان کو ایک پل جو ہے چین میسر نہیں آتا, اور دکھ کی بنا پر ان کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے. نیم شب جب اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ان کی ہچکی بن جاتی ہے. اللہ سے رحم اور امید کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے شفا اور سلامتی کی آجزانہ دعاؤں کے ساتھ اپنے ان شہداء کا واسطہ دیتے ہیں جو اس ملک کی خاطر قربان ہو گئے. میرا وجدان اس وقت مجھ کو شدید بے چین کر دیتا ہے, اور یقین کرے آپا سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے جب کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اس پاکستان کے لیے ان لاکھوں شہداء کو روز قیامت کیا جواب دیا جائے گا. یعنی لکھتے رہے جنوں کی حقائق خونچ کا ہر چند قسم ہاتھ ہمارے قلم میں. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ بہت شکریہ سر. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ سے سوال جو کیا تھا مجھے اس کا پراپر جواب تو نہیں آپ دے سکے کہ اسد عمر صاحب اور جناب محمود قریشی صاحب ان کی ضمانتیں ہو گئی تھیں, اور جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم شامل ہو جائیں گے اس میں PTI میں تو ان کی ضمانتیں منسوخ کر دیں. بہرحال آپ نے نہیں جواب دیا, آپ نے ٹیکنیکل جواب دیا. تھینک یو. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ ان کی لکھی ہوئی جو بیان ہے اسٹیٹمنٹ وہ پریس کانفرنس میں پڑھ دیتے تو ان کی ضمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگلا سوال میرا جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے اینالسٹ تجزیہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اور جو لوگ خاص طور پہ اس نالج رکھتے ہیں, اور اگر آپ ان تجزیہ نگاروں کو بند کر دیں گے اور اپنی مرضی کے تجزیہ نگاروں کو آپ وہاں داخل کر دیں گے تو کیوس زیادہ ہو جائے گا.
سوشل میڈیا پہ فیبریکیٹڈ نیوز جو ہے وہ زیادہ آ جائے گی، کیونکہ لوگ قیاس کریں گے. اللہ نے سورۃ حجرات میں قیاس کرنے سے منع کیا ہے، مگر جب ایک پکچر ہی نہیں آپ بننے دے رہے تو یقیناً پھر جو صاحب عقل ہیں وہ قیاس بھی کریں گے. آپ وہ لوگ بھی قیاس رائی کریں گے جو شاید آپ کو بری حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں اداروں نے اور جن لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، بریگیڈیئرز، کرنل، برنلز، جرنلز، مرنلز، منرلز، ان کو جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، دے آر جسٹ لائرس، بنچ آف لائرس. مگر جو لوگ تجزیہ کر کے بات کر رہے تھے ان کو انہوں نے تمام پاکستان کے میڈیاز کے اوپر بلاک کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار واٹس ایپ کے اوپر میسیج وچ وی ڈونٹ ڈکلیئر، ڈونٹ اناؤنس. جیسے مثال کے طور پہ میں نے تو سٹینڈ لیا کل بھی اس کے اوپر کہ بنگلہ دیش کا جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کے بیچ میں عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، آئی سیڈ آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان آرمی نے کی ہوگی. بنگلہ دیش بن گیا جی پاکستان نے توڑ دیا، فلاں نے توڑ دیا. تو جناب 6 گھنٹے کی رچرڈ نکسن کی کس کے ساتھ، وہ ڈیوڈ فاسٹر کے ساتھ جو انٹرویو ہے، ڈیوڈ فراسٹ کے ساتھ جو ان کا انٹرویو ہے، اینڈ اٹس آن دا یوٹیوب، آپ جا کے دیکھیے گا ڈیوڈ فراسٹ کا انٹرویو ود رچرڈ نکسن. ہم نے کل اس کا ذکر کیا. یعنی ہم کتنا کلیئر کریں گے جب آپ نے ہر انسان کا گلا ہی گھونٹ دیا اور آپ نے صرف اپنے ٹاؤٹس کو بولنے کے لیے اوپر لگا دیا، تو پھر لوگ تو ایزیوم کریں گے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور چیز رول کر رہی ہے جس کو کہ اس فوج نے کیا کیا آج تک پاکستان کے لیے. آج تک 1 انچ کی جگہ تو کوئی فتح نہ کی. کشمیر ہے تو کشمیر کا معاملہ اگر ہوا تھا تو قبائلیوں نے کیا تھا. آج تک سیاچن آپ نے لوز کیا، آج تک آپ نے کوئی کام تو کیا نا. کون سی ایک کارکردگی ہے جو کی؟ ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وہاں لوگ ہمیں کال کر کے نیچے ریمارکس دیتے ہیں کہ جی آپ ٹاؤٹس ہیں فوج کے. آئی ایم ناٹ ٹاؤٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک فار اینی یس. میں مادر پدر آزاد نہیں ہوں، میں اپنے اداروں کی رسپیکٹ ضرور کرتی ہوں. یہ کوشچن کرنے کا بھی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹاؤٹس کو یا جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو آپ نے آگے کر دیا ہے. جو لوگ تجزیہ دیتے تھے آپ نے ان تمام کو بلاک کر دیا، کہیں ان کی سیلریز کو، کہیں ان کے باقی، کہیں ان کو جیلوں میں ڈال کے. تو آپ تو ملک میں یہ خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں. اس کا کیا جواب؟ اب آپ نے جن تجزیہ نگاروں پہ پابندی کا ذکر کیا ہے، دراصل یہ حالت صرف ان لوگوں ہی کی نہیں ہے جنہیں میرے رب نے حالات و واقعات کا صحیح ادراک دیا. وہ کسی بڑی آندھی یا طوفان کے آنے سے پہلے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر اپنے تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے دامے، دمے، سخنے ان خطرات سے آگاہ کر کے منادی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شب و روز اسی کام میں لگ جاتے ہیں اور کس طرح سے ان خطرات کا تریاق کیا جائے. لیکن کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو کہ اپنے اقتدار کے لیے ان کو خطرہ سمجھتے ہیں اور ان کا منہ بند کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ واٹس ایپ کے اوپر یعنی لوگوں کو آتا ہے، پھر لوگ لازمی بات ہے الٹیمیٹلی لوگ جو پھر وہ سوشل میڈیا پہ جائیں گے اور سوشل میڈیا پہ ان پروپیگنڈے کے وہ متاثر بھی ہوں گے جو کہ غلط ہوگا. بہترین طریقہ تو یہ ہے نا کہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جن تجزیہ کاروں پر پابندی لگائی ہے ان کو رکھا جائے، ان کو سنا جائے. Let them speak, let people be the judge. جو اس سے مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ بھی اپنی رائے آ کے دیں. لیکن رائے آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ کسی کی آرا کا گلا گھونٹنا یہ درست نہیں ہے، یہ آپ ہی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. میں یہاں آپ کے طور سے یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے آپ مایوسی کا گلہ بالکل نہ کریں اور نہ ہی میرا مقصد بلا وجہ آپ کو ڈرانا ہے. لیکن آپ ہی مجھے بتائیں، جیسے میں نے شروع میں اپنی مثال میں کہا ہے، آپ کا کوئی عزیز جو آپ کو بہت ہی پیارا ہو وہ کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائے، آپ اس کے بہتر علاج کے لیے دنیا کے بہترین ڈاکٹر، سمجھدار طبیب، کنسلٹنٹ، نامور حاضر تلاش کرنے میں دن رات ایک کر دیں گے. یہ میں پیغام آپ کے توسط سے ان کو دے رہا ہوں جن کو آپ بھی سنانا چاہتی ہیں. آپ اس لیے تمام اسپیشل سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کے مریض کی زندگی بچ جائے. اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنی توفیق سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے میں کوئی دقیقہ فروزاش نہیں کریں گے. یہ تمام وسائل مہیا ہونے کے بعد پھر سجدے میں رو رو کر اپنے عزیز کی شفا یابی کے لیے اپنے معبود کو اس کی تمام جملہ صفات کا واسطہ بھی دیں گے
تب جا کر آپ کے دل کو اطمینان آئے گا کہ وہی شفا کا منبع ہے، اس سے بہتر کون ہے جو ہماری دعاؤں کو شرف قبول دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر حکومت سے جان چھوٹنے پر پاکستانی عوام کچھ سکھ کا سانس لیتے ہیں، کیوں؟ کیا شاید قسمت حالات بدلنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری قسمت کا اندھیرا تو اور بڑھ رہا ہے، کڑی آزمائش کے دن ابھی اور باقی ہیں۔ لگتا یہ ہے، یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں مہنگائی کا جن کے بارے میں بہت سی باتیں کر چکی، میں نہیں اب اس کرنا چاہتا، لیکن آخر اس چیز ہمارے ملک کے جو حالات اس کے جو چل رہے ہیں، انہوں نے ہمارے دن رات کا سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ اب جو خلق خدا کے سامنے پرانے پاکستان کی ترقی کا اعلان کرتے تھے نا کہ جی پرانا پاکستان بڑا اچھا تھا، نئے پاکستان بنانے والے نے اس کا بیڑا گرک کر دیا، وہ 13 جماعتیں بھی اس کا اتحاد بھی اپنا نیا پاکستان بنانے سے جان چھڑا کر بغلے بجا رہا ہے۔ اب وہ بھی بڑی بے بسی کے ساتھ منہ چھپا رہے ہیں۔ اپا میں آپ کے توسط سے ایک اور بہت اہم پیغام جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جو کہ ان کے جو اپنے فیلڈ کے آدمی تھے، اپنے ان کو اساتذہ تھے، اپنے ان کو جو آفیسر تھے، ان پہ پابندیاں لگ گئی ہوئی ہیں۔ مطلب یاد رکھیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم عدل سے بے بہرا ہو جائے، ظالموں کے ظلم پر احتجاج کرنا چھوڑ دیں، صرف اپنی سلامتی کی دعا مانگے، ایک دوسرے کے مصائب سے ناآشنا ہو جائے، تو پھر اصلاح کے لیے اٹھنے والے ہاتھ بھی غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ معاملہ تو اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستانی بارہ سنگے کو بدامنی، سیاسی اور معاشی بدحالی کی جھاڑی میں پھانسا جا رہا ہے تاکہ پھر خون اشام لگڑ بگڑ اس میں چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے ایک مکمل منصوبے کے تحت پاکستانی قوم میں مایوسی اور ناامیدی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کر کے پابندیاں لگا رہے ہیں۔ قوموں میں مایوسی اور ناامیدی تو ایٹمی تابکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے میری بہن۔ دنیا نے یہ تو دیکھ لیا کہ قومیں ایٹمی حملوں کی تباہی کے بعد امید اور یقین کی طاقتوں سے دوبارہ دنیا کی قیادت ٹھہر جاتی ہیں۔ جرمنی اور جاپان کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ دنیا میں اس قدر امریکی ایٹمی حملے اور جہری سے لوگ ہلاک نہیں ہوئے جتنے مایوسی اور ناامیدی نے مار دیے۔ اتنے آدمی بیماریوں سے ہلاک نہیں ہوئے جتنے امید کے کھو جانے سے ہوئے ہیں۔ خود یاد رکھیں، خود فریبی تو ایک ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر راستہ بھولنے اور صحرا کی وسطوں میں برباد ہونے والی بات ہے، مگر امید کا چراغ گل کر دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ بچ نکلنے کا کوئی عزم ہی باقی نہ رہے۔ یاد رکھیں، مریض وہی بچتے ہیں جو زندہ رہنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ درد اور خون زندگی کی نشانیاں ہیں۔ آدمی لہو کو دیکھتا ہے نا تو خوفزدہ ہو کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے، پٹی کرو، آپریشن کرو، یہ کرو، اور جب درد جاگتا ہے تو پھر دوا کی فکر ہوتی ہے۔ مایوسی خودکشی کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، ابلیس شیطان کو کہتے ہیں، مگر عربی لغت میں مایوس بدن کو بھی ابلیس کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علی مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زندگی پر سوار ہو جاؤ، وگرنہ زندگی تم پر سوار ہو جائے گی۔ میں نے بڑی فکر اور سمجھ کے مطابق بڑی دلسوزی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ آج یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پابندیاں ہیں آپ کی، یہ ملک کو برباد کر دے گی۔ لوگوں کو بولنے دیں، لوگوں کو اپنا اظہار رائے کرنے دیں۔ آپ جن پہ پابندیاں لگا رہے ہیں ان سے مکالمے کی بات شروع کریں، آپ مکالمہ کریں، آپ ان سے انہیں بتائیں، اگر وہ غلط ہیں تو ان کو سمجھائیں، اگر آپ غلط ہیں تو آپ ان سے نصیحت میں۔ یہ ملک کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ جبر خون پر خون ہے، بہتا تو جم جاتا ہے۔ آپ اس طرح نہیں کر سکیں گے، آپ اپنا یعنی آپ یہ معاملہ جو ہے نا اس طرح نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں آپ کے سوال کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں جذباتی جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ایک تاریخ ہے۔ اگر جس لوگوں نے آج تاریخ سے فائدہ اٹھایا یا تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا تو کل وہ خود تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، خود عبرتناک بن جائیں گے، ان کو عبرت ان سے لی جائے گی۔ بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کالر کو ہم لے سکتے ہیں، حالانکہ ہمارا رواج نہیں ہے آپ کی گفتگو میں کالر کو لینا۔ جی لیں گے آپ، ایک کالر لیتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کالر سے بھی۔ جی وہ انہوں نے میرا خیال ہے یہ سنا اور وہی تو پھر آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے، اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ بہرحال چلیے جی، یہ بھی آپ نے جواب دے دیا۔ میرا ایک اور سوال آپ کے ساتھ ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کمال کا بیان دے دیا،
اور انہوں نے بیان دیا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ریمیٹنس وہ نہیں کریں گے. کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ اور کینیڈا اور امریکہ کا انہوں نے خاص طور پہ تذکرہ کیا. انہوں نے کہا تمہاری ریمیٹنس سے کچھ نہیں پڑتا، ہمیں تو مڈل ایسٹ سے ریمیٹنس آتی ہے. اینڈ اس نے ان پاکستانیوں کو شیملیس کہا. شیملیس کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا یہ صرف دفنانے کے لیے لوگوں کو یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اٹس اے گریٹ انسلٹ. اور جو نارتھ امریکہ کی ڈاکٹرز آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت برا ریاکشن دیا ہے. انہوں نے کوئی اپولوجائز بھی نہیں کیا. فرمائیں گے اس کے بارے میں. کالر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہولڈ کر لیجئے گا. I'll take your call. جی بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر خواجہ آصف صاحب کی تو اس بیان کا تو میں جواب دینا اپنے لیے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کا کیا جواب دوں. کیا خواجہ آصف یہ بات بھول گئے کہ قائد اعظم بھی باہر تھے، وہ بھی برطانیہ میں تھے، وہاں سے وہ پاکستان کی تحریک چلانے کے لیے گئے؟ کیا خواجہ آصف اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان ہالینڈ کی لیبارٹری چھوڑ کے وہاں پاکستان پہنچا؟ کیا ڈاکٹر قدیر بھول گئے کہ اس وقت 20 آپ کے اٹامک انرجی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ باہر سے گئے ہیں، پڑھ کے باہر پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، اور وہ کتنی معمولی تنخواہوں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں؟ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں اپنی خدمات نہیں بتانا چاہتا کہ پاکستان کے لیے میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. میں تو باہر بیٹھا ہوا ہوں، ریمیٹنس بھی بھیجتا ہوں. اگر انہیں مڈل ایسٹ اتنا زیادہ پسند ہے تو جس مڈل ایسٹ کے اندر وہ پیسے مڈل ایسٹ اس لیے ان کو پسند ہے کہ وہاں پہ ان پڑھ طبقہ لیبر جاب کے لیے جس مڈل ایسٹ کے اندر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس مڈل ایسٹ کے اندر کیا وہ مڈل ایسٹ کو بیرون ملک نہیں ہوتا؟ وہ مطلب کیا وہ غیر ملک نہیں رہتے؟ مطلب پھر مڈل ایسٹ کا اس لیے ذکر انہوں نے کیا ہے تو خود مڈل ایسٹ پہ کام کرتے رہے ہیں، نجائز تنخواہ کماتے رہے جو نہیں ڈکلیئر کی گئی تھی جس کے لیے یہ جیل گئے تھے. تو پھر کیوں نہیں انہوں نے مطلب اس پہ تفاخر کرتے مطلب اس بات کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ دلیل سے بات کرتے اس آدمی کہ میں کیا بات کروں خواجہ آصف کی، مطلب یہ تو اتنا فضول آدمی ہے کہ اسے تو. مگر کیا پاکستان مسلم لیگ نون یا آپ کی جو گورنمنٹ ہے یہ جو پولرائزیشن گفتگو کرنے لگتا ہے تو اس سے پتہ نہیں ہوتا کیا رہتا، اگلے دن پھر معافی مانگنے شروع کر دیتا ہے. نہیں انہوں نے معافی تو نہیں مانگی اس پہ. نہیں میں ابھی مانگ لے گا، یہ دو تین دن کے بعد سے ہوش آ جاتی ہے، پھر معافی مانگنی شروع کر دیتا ہے، مانگنا شروع کر دے گا. اب بات یہ ہے کہ اگر انگلینڈ میں رہنے والے اور دوسرے رہنے والے جو مطلب انہیں شیملیس آدمی کہا ہے تو پھر اس نے اپنے داماد کو بھی کہہ دیا شیملیس، اپنی بیٹی کو شیملیس کہہ دیا، اپنی بیٹی کو کہہ دیا. میاں صاحب بڑے میاں صاحب وہاں ہیں، محترمہ کلثوم نواز شریف کی ڈیتھ وہاں پہ ہوئی، ان کی ڈیڈ باڈی جیسے آئی، ان کے والد صاحب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی. اگر انگلینڈ کے کینیڈا کے امریکہ کے لوگ شیملیس ہیں تو پھر انگلینڈ امریکہ میں آ کے پراپرٹی جائیدادیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ سارے شیملیس ہیں، سارے بے شرم آدمی ہیں ان کے جو لیڈر. اگر یہ اپنے لیڈر کو بے شرم کہہ رہا ہے تو خود میں کیا ہوگا؟ یہ سر وی آر ڈیفینیٹلی پراؤڈ آف اپنا جو ہے یہ ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ، اپنا APPNA ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز ان نارتھ امریکہ. انہوں نے کنڈیم یہ ریمارکس آف خواجہ آصف پاکستان منسٹر آف ڈیفینس اباؤٹ دا اوورسیز پاکستانی، ڈیمانڈ اپولوجی requesting Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif to reconsider Mr. Asif's position as a cabinet minister. اور انہوں نے دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا کوئی ایکشن تو نہیں لیا ابھی تک. بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ایسا شخص ہمارا وزیر دفاع ہے، اس کا میں کیا دفاع کروں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عارفہ بہن. یہی گل میں کرنی چاہتا سا. بڑا اللہ کا شکر ہے کہ تسی اسی موضوع نو اٹھا کے ڈاکٹر صاحب نے گل کی ہے. مینو پلیز 5 منٹ دیو، میں بہت ضروری ہے کیونکہ مینو بڑی 5 منٹ تے بہت زیادہ، تسی 1.5 منٹ کم گل مکمل کر لو کیونکہ جی کام کر دوں. میری 1 منٹ میری گل سنو. یہ وہی خواجہ آصف اج نے اسمبلی دے فلور تے کھڑے ہو کے فوج دی پینٹ تاری سی. کہندا سیگا فوجی جڑے ہے ساڈا 1 انچ زمین نہیں لے سکے. دوسرا فوجی عوام دی جڑی نوچ کے بوٹیاں بھی کھا گئے، انہاں دی ہڈیاں جو گدا کھا گئے. اور یہ فوج جیڑی ہے یہ فوج نہ پہر دی جنگ دے وچ جیتی ہے، 71 دی جنگ دے وچ جیتی ہے. یہ فلور دے اوتے کھڑے ہو کے کیا سی اینو بغیرت نو، بے شرم نو، نہ اہل نو اے نہیں پتا. اچھا تسی غصہ تے اپنا کنٹرول کرو، پٹھی گل تے نہ کرو. وہ کہتے ہیں نا غصے کوئی نہیں، گال ہی نہ دیو. تسی انہاں دی گل کر لو. آفٹر آل ہی از ڈیفینس منسٹر نے. اے نہ ہوئے کہ انڈیا دی تے میزائل دے تے اسلحہ نہیں سی لگا ہویا تے انہاں دا اسلحہ لا کے ادھر نو آ جائے. میری گل سنو. اچھا لینگویج نو تسی کنٹرول رکھو. میں تسی پیغام
میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرتا سوری جی ایک ڈیفینس منسٹر اپنے فورن کنٹری محنت مزدوریاں کر کے انہاں دی وجہ نال جنہاں نے ملک چھڈیا اسی اوتھے محنت کرتے اوتھے سارے بچے پڑھتے کالج یونیورسٹیاں سانو سہولتاں ہوندیاں اسی کیوں انہاں ملکاں جا کے دھکے کھاندے 14 گھنٹے کام کر کے انہاں نوں ٹیکس دیندے اسی اپنے ملک چ رہندے اے ڈیفینس منسٹر انہیں جنہیں بھی پاکستانی انگلینڈ دے وچ امریکہ کینیڈا چ بیٹھے آ ٹورانٹو چ بیٹھے وینکوور چ بیٹھے نے نام لے کے کیا کہندا یہ شرم لوگ ہے یہ اپنی صرف مردے دفناؤن واسطے جاندے آ اور انہیں اپنی جائیداد بیچن جاندے آ میں ہن میری غصہ بہت ہے لیکن یہ شرم نہیں آئی اسی چلو اپنے مردے دفناؤن ہی جانے آ وہ جہاں انہاں دا سرگنا ڈاکو آ وہ 50 روپے دے نہیں لینگویج کو دیکھیں سر آپ لینگویج کو دیکھیں برا دیکھو جی تسی نہ لینگویج دیکھو کو آپ دیکھیں ٹو رانگز ڈزنٹ میک رائٹ بہت سارے لوگ میاں صاحب نو پسند بھی کرتے ہیں اچھا ہاں انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ نو اپنی بیگم صاحبہ نو بھجوایا سی اور وہ ایک رب جاندا ہے کہ نے کس طرح جانا ہے آرکا بہن مینوں نا تھوڑا روکیو نا ہن تو برا لفظ اگر یوز کرو گے تو میں کٹ دواں گی نہیں میں بالکل نہیں کروں گا 75 سال ہو گئے سارے ملک نو بنیا نو 30 سال مینوں ہو گئے پاکستان چھڈے نو تو بہت اچھے حالات سیگے ہن یہ حالات ہو گیا بھی لوکاں غریباں دے بچے 80% جنہاں کو نہ جاباں ماں نہ پڑھائی کرتے انہاں نے کوئی ایسا سلسلہ بنایا لوکی پڑھ ہی لین یعنی آپ اسمبلی دے وچ جہاز ڈبن تو بعد کھڑے ہو کے کیا وا جڑے امیر لوگ آ یا پڑھے لکھے لوگ آ ویزا لے کے چلے جاندے آ کہ جڑے غریب لوگ آ وہ ادھر جنتا نو 30 25 لاکھ دے کے باہر جاندے آ اسی انہاں نوں اچھی تعلیم نہیں دے سکے یہ شرم نہیں آئی یہ گل کرتے ہوئے انہاں نے کہنے دینی سی تعلیم انہاں نے دینی سی انہاں نے پوری دنیا نو منگ پین بھی لیا ہن انہاں دی گاڑ تے ٹھڈے پیندے بہت شکریہ صدقے چلی جاواں تہاڈی ڈوپامین بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے تسی برے لفظ نہ یوز کرو تے اللہ دی قسم مینوں تے بہت چنگی لگی تہاڈی گل بات مگر دیکھیں سمیع بھائی یہ آتش فشاں ہے اور انہوں نے 2 کالز اور ہیں انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے آج میں نے پروگرام میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے اینالسٹ کو بند کر دیا ٹھیک ہے اور اس وقت واٹس ایپ کے اوپر اور ایگزیکٹلی وہی بات سرکولیٹ کر رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر جو خواجہ آصف نے فلور پہ کہی تھی کہ یہ وہ فوج ہے جس نے 1 انچ کبھی زمین نہ لی انہوں نے زمینیں خریدی یہ ریکارڈنگ ہے دیر اینی بڈی کین لسن تو آج آپ کے اینالسٹ سارے بند ہو گئے بٹ دیز آر دا پیپل جو خواجہ آصف صاحب کی اس چیز کو الفاظ کی شکل میں واٹس ایپ میں سرکولیٹ کریں اور وہ بہت خوفناک ٹول ہے اس وقت اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں یہی بات جو کہی انہوں نے جو پنجابی میں کہا ہے میں نے اسے اور زبان میں کہا ہے لیکن میرا مدعا تو یہی ہے کہنے کا میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ کسی کی آرا کو بند نہ کریں یہ خطرناک ہے میں نے تو کئی مثالیں بھی دی ہیں میں نے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دینا ہے اور مجھے اللہ نے قرآن میں حکم بھی دیا ہے ان احسنکم خیارکم ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں میں اپنے اخلاق سے گر کے کوئی بات نہیں کروں گا خواجہ آصف واقعی آپ کی بات درست ہے یہ وہی خواجہ آصف ہیں انہوں نے وہی باتیں جو پہلے کی تھی آج آپ کے جو کالر ہیں انہوں نے پنجابی میں آ کر دی بہت شکریہ ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ جی السلام علیکم بڑی میں لائنتا ہوں جی آپ لائن میں الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیے گا تو میں تو اتنا غصے میں نہیں ہوں پر دل میں تو بہت کچھ ہے پر زبان پہ نہیں رکھوں گا جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بھائی مسئلہ یہ ہے تو وہ جو بولتے ہیں نا اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں وہ ہم لوگوں کو جو سمجھتے ہیں ریڈیو بند لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے وہ اپنے کمی سمجھتے ہیں جو باہر ملکوں میں ہیں محنت مزدوری کر رہے ہیں اس لیے وہ بولتے ہیں ان کو اور کچھ نہیں ہے وہ انسان سمجھتے تو ایسی باتیں کرتے ہی نا مسئلہ صرف یہ آپ اپنا نام بتا دیجئے سر میرا نام محمد اکمل ہے محمد اکبر صاحب بہت شکریہ سر محمد اکبر صاحب نے جی سمیع بھائی ایک کالر اور لوں گی اور اس کے بعد پھر میں پروگرام کو آگے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں بات یہ ہے کہ میں اکبر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں کے چھالوں سے اللہ کے ہاں بڑے عظیم ثابت ہوں گے آپ کمی نہیں ہیں آپ رزق حلال کمانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں رزق حلال لکھا ہوا ہے اور ملک کی خدمت لکھا ہوا ہے کمی یہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے پل رہے ہیں اور ہمارا کھا رہے ہیں
بہت شکریہ. ایک کالر اور اینڈ دس ول بی لاسٹ. جی السلام علیکم جی, اپنا نام بتائیے اور بات کیجیے. جی السلام علیکم, میرا نام خالد میر ہے. جی آپ نے جو پہلی بات ابھی یہ کی تھی نا کہ جی بنگلہ دیش والی بات کی تھی, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دوست کام کرتا تھا نیپا میں, نیپا لائبریری میں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن. جی تو میں اس کے ملنے گیا تھا, تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ کچھ سینئرز بیٹھے ہوئے تھے اور میں سائڈ میں بیٹھا تھا. وہ سینئر پتہ کیا بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے مذاق کر رہے کو, یار تو نے وہاں بنگلہ دیش میں کیا کیا, تو نے کہا, اس نے کہا یار میں نے یہ کیا فلاں کیا. اس نے کہا تو یار نہیں, تو نے اس کو بنگالی کو کہا تھا کہ اگر تجھے لڑکی نہیں ملتی تو اپنی ماں لے کے آ, اپنی بہن لے کے آ. Could you believe that? جی سمی بھائی, آپ اب یہ شخص اگر یہ بات کر رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے, آپ میرا نہیں خیال, کیونکہ آئی لک ایٹ مائی اون ریفلیکشن, میں نے اپنی زندگی کے 61 سال گزار دیا ہے, نیور کم اکراس, حالانکہ میں نے میڈیا پہ کام کیا, خدا پاک کی قسم مجھے کوئی بیڈ آدمی نہیں ملا زندگی میں. یہاں پہ جو لوگ بیڈ کام کرتے ہیں ان کی جیسی کمپنی ہوتی ہے, دے ٹاک, اینڈ آئی لیوڈ مائی لائف سمپلی. I don't have any experience, so I don't know something like this, and I don't believe کہ عام آدمی کوئی ایسی بات کر, اور میری فوج نے I doubt it. جی سمی بھائی, ہوں گے برے لوگ, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. یعنی مثقال بھی جو ہوگا وہ بھی اس کا بھی حساب, ذرہ برائی کا اس کا بھی حساب, ذرہ برابر, ذرہ برابر بھی. مثقال جو ہے ذرے کا کروڑواں حصہ ہوتا ہے, مثقال عربی میں نا کروڑ حصہ. میں اس کو بات کرتا ہوں, اس کا بھی برائی کا بھی اور خیر کا بھی اس کا اجر اور سزا ضرور ملے گی. ایک تو یہ بات ہے. اگر کسی نے یہ بات کہی ہے جو ہمارے آپ کے کالر نے کہی ہے, تو یقیناً بڑی قابل شرم بات ہے, اور وہ سوچ لے کہ یہاں شاید وہ بچ گیا اپنی زبان کے اس بدعتیاتی سے بچ جائے, لیکن یہ ہے کہ اس کے فرشتے نے لکھ لی اس کی بات, اس کا حساب سے ضرور دینا پڑے گا. اور اگر کالر نے زیادہ بڑھا کے بات کی ہے یا میں کوئی کال بڑھا کے بات کر دیتا ہوں, تو اس کا پھر حساب مجھے دینا پڑے گا, مجھے بھی دینا پڑے گا. اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ میں یہ بھی حساب دینا پڑے گا. بار میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کیونکہ اس وقت میں میڈیا پہ ہوں بیٹھا ہوا, اس لیے مجھے یعنی میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ بہت سے ہزاروں لاکھوں آدمی جو ہے اس کو سن رہے ہیں. آپ کا پروگرام جو ہے وہ بل ٹروتھ پہ بھی جائے گا, اس پہ بھی لاکھوں آدمی سن. جی سر, آپ اس کو حوالے سے ضروری ہے. آج آپ نے بڑے ٹچی پوائنٹس شروع کیے ہوئے ہیں, آپ نے کالرز بھی لیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ خاتم وطن اگر میرے یعنی ملک کے بارے میں, ویسے تو مشرقی پاکستان اب جو بنگلہ دیش بن گیا, اس کی جو بہنیں بیٹیاں وہ میری بیٹیاں بہنیں ہیں, مسلمان ہیں وہ. نہ بھی اگر مسلمان ملک ہو, میں بالفرض مثال دیتا ہوں, وہ غیر مسلم ملک بھی ہو, تو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہاں کی ان عورتوں اور بچیوں کے بارے میں اس طرح کی زبان کھولی جائے یا ایسی بات کی جائے؟ اخلاق سے آری بات ہے, مطلب جو اس نے کیا ہے. اور یہ میں اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. اللہ اس کا حساب لے گا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں یا کوئی ایسا کو پروپیگنڈا ہے. بہت شکریہ. مگر بہت ساری آرٹیکلز جو ہیں, میں نے آج آپ کے ساتھ ڈیوڈ فاسٹر اور رچرڈ نکسن کا بھی تذکرہ کیا. ماجد جمال صاحب نے تو پورا انٹرویو دیکھا, میں نے وہ پورا انٹرویو نہیں سنا, کہ دس واز الٹیمیٹ فیٹ آف, اور الحمدللہ وی آر ویری ہیپی کہ ایٹ لیسٹ بنگلہ دیش میں خواتین اور مرد اتنے آرگنائزڈ اینڈ سویلائزڈ ہیں کہ دے آر ٹیکنگ دیئر کنٹری ٹو دس پروگرس کی حد تک لے کے جاتے ہیں. الحمدللہ دے آر اپارٹ فرام پاکستان ناؤ, وی آر ویری ہیپی فار دیم. مگر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا تب ہی جب یہ آپ انٹرویو کو خود اس حوالے ضرور سے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. میں تاریخی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کی ایک خاتون مورخ جس نے یہ بنگلہ دیش کے اوپر تحقیق کی, اس کی کتاب بھی آ چکی ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے کچھ مجھے پتا ہوتا, اگر آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو میں اس کتاب کے ایکسٹریکٹ آپ کو لکھ کے بھیج بھی دیتا آپ کو, تاکہ وہ اسکرین پہ بھی دکھا دیتی. اس نے یہ خود کہا ہے, اس نے اپنی کتاب میں یہ تسلیم کیا, اس نے کہا ہے کہ جتنا پروپیگنڈا پاکستانی فوج کے خلاف کیا گیا ہے, جتنا پروپیگنڈا کیا ہے, یہ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن میں یہ کہنے دیجیے کہ یہ 90% غلط ہے. یہ فگر اس کے ہیں, میں اس کی بات کر, یہ 90% غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ باقی جو 10% کا مارجن ہے وہ بھی کیوں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے پروگرام کے اندر اس زمانے میں جو فوجی تھے جو قید ہو گئے, ان کا نام
जनरल गुलाम मुस्तफ़ा है, वो आपके पास यहाँ पे है, आपने उनसे भी प्रोग्राम किया, उनसे भी लिया, वो भी बड़ी शुजात के साथ लड़ते हुए बाद में वो कैद भी हो गए, और वो फौज से एक एज ए जनरल वो रिटायर्ड हुए हैं, बड़ी बहुत पोजीशन में भी रहे, पाकिस्तान की बड़ी हसास यानी उनकी ड्यूटीज थी, मतलब वो भी आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि किस तरह हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था। और ये अच्छा, एक तो हिंदुस्तान की वो जो खातून है उसको मतलब उसकी किताब को बैन करने की कोशिश की, वो किताब उसकी बैन नहीं हो सकी। फिर उसके बाद 2 अमेरिका के अंदर हिंदुस्तानी खातून हैं जो दोनों हिंदू हैं, एक गुजराती पटेल है और एक दूसरी जो है वो राष्ट्रबंध से उसका ताल्लुक है। उन दोनों ने भी ये कहा कि हम वहाँ पे गए, हमने, और एक जो खातून है जो डॉक्टर पटेल है जो अमेरिका में पढ़ाती हैं, मतलब वो गई, उन्होंने कहा कि मैंने 7 महीने लगाए बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर जाके मैंने तहकीक की, और मुझे अफसोस है कि वहाँ पे जनरल ज़म का जनाजा निकाल दिया गया है अपने प्रोपेगेंडे के लिए। उसने अमेरिका को भी मुल्ज़म ठहराया, उसने अमेरिका के मीडिया को भी मुल्ज़म ठहराया कि उन्होंने आपने इंडिया की उस इंडिया की उन खबरों को, इस प्रोपेगेंडे को बगैर किसी सबूत के आगे चलाया। ये मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उसको प्रोपेगेंडे की बात नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे एक कॉलर माजिद जमाल कहते हैं कॉलर और आखिरी है, तो मेरा सर आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान को एक तरफ IMF से पैसे नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं। इमरान खान साहब सिर्फ एक बात कर रहे थे, 100 उनकी गलतियां कि इलेक्शन करवाओ, दैट्स ऑल व्हाट ही वाज सेइंग। इलेक्शन में ख़तरा था तो उन्होंने कहा आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, आर्मी ने कहा हम इन्वॉल्व नहीं होते। फिर कहा गया कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं कि हम इलेक्शन करवाएं। ज़ाहिर है उसमें चीज़ों को टेम्पर करने का मामला साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। आज इतना पैसा है कि जितने सेनेटर्स, और मज़े की बात यह है कि ये बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर दिया गया है कि जो सेनेटर्स रिटायर होते हैं सेनेट से, उनको 6 या 8 मुलाजिम दिए जाएं, गाड़ियां दी जाएं, घर, यानी ज़िंदगी भर के सुकून फराहम किए जाएं। किस ग्राउंड के ऊपर? अब ये हर सेनेटर को नहीं, इसे सेनेटर के चेयरमैन और कमेटी के जो चेयरमैन, ओ चलो जी, चेयरमैन को भी क्या मतलब 10 मुलाजमों की क्या जरूरत है सर जी? ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्या हम इनके यानी इनके माँ बाप के इनके जो गद्दार किस्म के इनके जो माँ बाप थे, इनके हम गुलाम रहे? मतलब पहले जब ये अंग्रेज का दौर हुकूमत था तो उस वक्त उनकी उनके लिए ये काम करते थे। पूरी एक लिस्ट है, आपके साथ प्रोग्राम हो चुका है इसके बारे में, और आज ये फिर हमारी ईवानों के अंदर जो है उन्होंने चेयरमैनशिप संभाली हुई ये काम कर रहे हैं। इससे पहले ये काम जब हमीदा मिर्जा जो थी, जो पीपल्स पार्टी की मतलब स्पीकर थी हमारी कौमी असम्बली की, उसने भी ये बिल पास करवाया था। आज तक वो बरात भी हासिल कर रही है, वही पार्टी की जो है वो बाद में पीटीआई में चली गई, मतलब बताने के लिए। ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आपने कहा ना मुतफिका तौर पे, ये सारे ये सिर्फ कौम को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों में बैठे हुए हैं, बाकी ईवान में जाके अपने मफादात के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, ये सेनेट का जो बिल जो पास हुआ है, ये कौमी असम्बली में अभी जाना है, सही अदारा वो जहाँ पे जाएगा, वहां पे पास नहीं होगा क्योंकि इसकी इतनी मुखालफत हो चुकी है और हो रही है कि नहीं होगा। लोग पूछेंगे शहबाज शरीफ से कि तुम तो अपने वजीरों के बारे में कह रहे थे कि उसकी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो ये क्या है, ये क्या तमाशा है? मैंने अपने आपके सवाल के जवाब मैंने ये कहा ना कि वो लोग जो कि पुराने नए पाकिस्तान की मुखालफत करते थे, पुराना पाकिस्तान बड़ा अच्छा था, तो लोग पूछेंगे ना भाई बताओ उस नए पाकिस्तान सर मेरा सवाल तो सिर्फ इतना ही था, आपने उसको घुमा दिया। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना था कि इमरान खान साहब तो सिर्फ एक इलेक्शन की बात कर रहे थे ना, कि इलेक्शन की बात और लोगों का इंटरेस्ट था कि दे विल वोट फॉर इमरान खान, और इनको सेनेटर्स को आज आपके इसको मिल गया है। कल कलां को जितने जनरल्स रिटायर होंगे, परवेज मुशर्रफ साहब कह गए थे कि रिटायर होने वाले जनरल को एक एक्स्ट्रा प्लॉट दिया जाएगा। कर्नल इनाम साहब ने इसका तज़किरा भी किया था। बाजवा साहब मेड सो मच मनी, इतने बड़े महल बना लिए, यानी गर्दनों पे अंगूठे रख के किया। मेरी आर्मी ग्रेट है, मगर आर्मी के ये जो 2-4 लोग किसी और इमाम पे काम कर रहे हैं, कोई चांस है कि हाँ कौम को इंसाफ नज़र आए, ताकि ये जो इतनी डस्टी और अनक्लियर सिचुएशन है, वो किसी तरह लोगों को कोई होप या रोशनी की या उम्मीद की किरण नजर आए? यकीनन होगा आपा, यकीनन होगा। हमारे मरने के बाद
लोग अब ज्यादा दबे नहीं रहेंगे, यकीनन ये होगा। अब आप ये देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब फ्रांस की मलका ने कहा था ना कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा ले, ब्रेड नहीं मिलती तो केक खा ले, तो ये माँ हमारे यहाँ होगा। और पता है आपको, फ्रांस का इंकलाब एक पत्थर से शुरू हुआ था। एक गरीब ने पत्थर मारा था अपने से एहतजाज के ऊपर में, फिर उससे फौजी जो था, जो पुलिस वाला था, उसने आके उस आदमी को मार दिया, और लोगों ने वहीं खड़े खड़े उस आदमी को मार दिया। उसके बाद पलटन के लोग आए, फिर उनको मार दिया, तो उसके बाद इनकलाब फ्रांस आ गया। अभी सामने ऐसा होता है। मैंने आपसे पहले कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो रुक जाता है, खत्म हो जाता है। सर मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बयान है कि जनाब हमारे जो इमरान खान साहब हैं, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, वो वकील के एक की डेथ के ऊपर, वेराज वकील की बेवा ने कहा कि कत्ल तो मेरी अपनी फैमिली में हुआ है। तो यानी इस मुल्क में ऐसा अंधा कानून है कि जिसका बंदा मरा होता है वो FIR भी नहीं कटा सकता, वो बयान भी नहीं दे सकता। मतलब व्हाट दे वांट टू डू विद दिस नेशन। मैं आप मुझे इजाजत दें, मैं छोटी सी मिसाल आपको सुना दूं जी। एक आदमी था, डाकू था, वो जेल में चला गया, तो उसने अपने बाप को बुलाया जेल के अंदर। सच्चा वाकया है ये। जेल में उसने बुलाया अपने बाप को। उसने कहा कि इस डाके के दौरान जिस कत्ल का मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं हाशमा कहता हूँ, मैं तो मेरे बाप को, मैंने उसको नहीं मारा, उसको मैंने नहीं मारा, ये मुझ पे नजायज इल्जाम है। उसने बड़ा दुआ दारू किया। उसने एक आदमी बड़े एक बुजुर्ग थे, उनके पास गया, उन्होंने जाकर बताया, वो एक दुआ करें उसके लिए। जब वो हाथ में दुआ उठाए, उसने हाथ नीचे गिरा दिए। उसने कहा, यार मुझे वो गाय का बच्चा जो है ना, गाय वो नहीं मुझे दुआ करने देती। मैं समझा नहीं। उसने कहा, जाओ अपने बच्चे से जाके पूछो। वो गया, तो उसने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे गाय हाथ नहीं उठाने दी। उन्होंने कहा, हाँ मैंने गाय चोरी की थी, तो उसका जो बछड़ा था ना पीछे आ रहा था, तो गाय को हम चल नहीं रही थी, तो फिर हमने क्या किया कि बंदूक फायर करके उस गाय का बच्चा मार दिया था। फिर हम गाय सीधी आगे आ गई। गाय ने आसमान की तरफ देखा और बस उसके बाद गाय हमारे साथ चल पड़ी। बात यह है आपा कि अगर अल्लाह ताला, मेरा वो रब, उस गाय का, ये सच्चा वाकया है बहावलपुर का, उस आदमी को फांसी हो गई, मेरा रब ये भी देखता है जिन पे जुल्म होता है, बताता है अगर वो कुछ जुल्म करने वाले हैं। मुझे आप ये बताइए कि क्या इमरान खान के ज़माने में तहरीक लब्बैक वालों का खून नहीं बहाया गया? अगर कदा नजर इसके कि तहरीक लब्बैक वाले ठीक हैं या गलत, मैं इस बात नहीं करता। अच्छा, मतलब आप इन नटशेल आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान ने किया था तो ये होना चाहिए, दैट्स व्हाट यू से, दुगना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। मैं सिर्फ इमरान की बात नहीं कर रहा। नहीं, आपने मिसाल देखिए सर, वो गलत था, तब आपको लिखना चाहिए था, तब आपको बात करनी चाहिए। नहीं, 76 लिख रहा हूं मैं। 76 साल से, 76 ईयर से ये काम हो रहा है। इमरान खान का जिक्र नहीं मैं कर रहा, खाली 76 ईयर से ये मामला हो रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त तालिब इल्म था जब लाले ताशकंद हुआ। समी भाई, we are going out of the time। जी आप अब ये वाकया मैं बता दूं, फैसलाबाद के अंदर बकायदा तौर पे गवर्नर मीर मोहम्मद ने हुक्म दिया गोली चला दी जाए, और गोली चला दी गई। मेरे कॉलेज का एक नौजवान अब्दुल हक, वो शहीद हो गया वहां पे। उसकी अकलौता था अपनी माँ बाप का बेटा। वो माँ आई, मैंने खुद अपने आंखों से देखा और कानों से सुना, हम सब ने। उसकी माँ ने कहा, अमीर ममदा, आज मेरे पुत्र ने गोली बची, अल्लाह करे जल्दी दिन आवे, तेनू भी गोली बची। मैं सुना कि तेनू भी गोली बची। कितने सालों के बाद आप देखें कि हमने खबर सुनी कि अमीर ममदा को उसके बेटे ने गोली मार दी। बहुत शुक्रिया सर। आपने इमरान खान साहब का तज़किरा किया कि उनके दौर में भी हुआ था, मगर इस वक्त जो आर्मी कोर्ट्स के बारे में, और बड़े लोगों ने कहा जी आर्मी कोर्ट्स, इमरान खान के दौर में भी ये कुछ हुआ था, मगर इस वक्त जो हो रहा है, एतजाज़ एहसन आप समझ दें, जनाब खोसा साहब की बात करने, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन तमाम ने मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब क्या करेंगे? इन सबको अगवा करके गायब करवा दिया जाएगा? अब ये तो मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, लेकिन मैं आपके तोसर से उनको भी सुना रहा हूँ कि जो ये अगर मनसूबा रखते हैं तो वो सोच लें कि ये इक़्तिदार सदा नहीं रहता। आज इनके पास है, कल किसी और के पास होगा, जैसे इमरान के पास। मगर कोई बात नहीं, वो 2-4 प्लॉट्स लेके रिटायर हो जाएंगे और बाहर सेटल हो जाएंगे। आपा मैंने देखा लोगों को, प्लाट क्या, मिलने भी साथ हुई, सोने के महल भी बने,
तो तब भी वो एड़ियां रगड़ के मरते हमने देखे। अल्लाह ताला करम करे जनाब समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ भी यार आउट ऑफ टाइम देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब तैयार रहिएगा, हमारे साथ थोड़ी देर में जनाब फयाज फिलाना साहब भी होंगे। जनाब समीउल्लाह मलिक साहब bittertruth.uk आपकी वेबसाइट है। वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। अभी दीजिए इजाज़त समी भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।